رسول اللہ کیا مزید آپ میری شفاعت کریں گے؟ فرمایا میں کروں گا۔ تو یا رسول اللہ مجھے اپنا پتہ بتا دیں، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ انہوں نے انشور کیتا ہے، آپ نے فرمایا تم پورے صراط پہ آ جاؤ۔ اوئے ہائے ہائے، تم مجھے پورے صراط پہ دیکھ لینا، میرے امتی گزر رہے ہوں گے، میں ان کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں گا۔ کہا یا رسول اللہ اگر پورے صراط پہ نہ پاؤں تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم میزان عمل پہ آ جاؤ، جہاں لوگوں کے نامہ اعمال تولے جا رہے۔ نبی علیہ السلام کا نامہ اعمال نہیں تول رہا ہوگا، آپ کو تولا نے امن دے دیا نا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، حدیث شفاعت کے سارے نبیوں سے لوگ ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ کے پاس جب اینڈ پہ آئیں گے نا تو وہ کہیں گے بس ایک ہی شخص ہے جس کو امن ملا ہوا ہے، تو محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ، وہ شفاعت کرے۔ تو آپ علیہ السلام اپنی امت کی خاطر ہی یعنی میزان عمل پہ تکلیف کاٹ رہے ہوں گے۔ کہا یا رسول اللہ میزان عمل پہ بھی نہ پاؤں تو کہاں جاؤں؟ فرمایا پھر تم حوض کوثر پہ آ جاؤ، میں وہاں پہ اپنے امتیوں کو مشروب پلا رہا ہوں۔ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، آسمان کے ستاروں کے برابر اس کے برتن ہیں، اور جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ جنت میں لوگ مشروب لذت کے لیے پیئیں گے، پیاس کی وجہ سے نہیں پیئیں گے۔ ان کا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے پل صراط پہ بھی نہ ملے، میزان عمل پہ بھی نہ ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پہ بھی مجھے نہ ملے تو پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ فرمایا تم مجھے تلاش کرنا، میں ان تین میں سے کسی ایک جگہ پہ ہوں۔ تو بخاری مسلم میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، میرے ساتھی ہیں۔ مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی۔ آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، کو دور کر دو مجھ سے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، عبداللہ ابن ابی ملیکہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس چیز سے کہ تیرے نبی کے وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم پھر جائیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے، مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے، منکرین زکوٰۃ میں شامل ہو گئے، سیدنا ابوبکر کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اور یہ صرف قانوناً صحابہ کے بارے میں صرف یہ حدیث نہیں ہے، عام امتیوں کے بارے میں الگ سے حدیثیں ہیں بخاری مسلم۔ یہ نہ سمجھیں کہ پچھلے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لیے جن لوگوں نے دین میں بدعتیں جاری کی ان کے لیے حدیثیں ہیں، اس میں امتی کے الفاظ بھی ہیں، وہ بھی بخاری مسلم۔ اور امت کیا کر رہی ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دن اتنا روئے اور ساتھ ساتھ آیتیں پڑھ رہے ہیں قرآن کی۔ پہلے آپ نے سورہ ابراہیم کی وہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ شیطان نے کتنے لوگوں کو بہکا دیا، تو جو شیطان کے رستے پہ چلا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اعلان برات کر دیا اپنے ماننے والوں سے۔ پھر آپ نے سورہ مائدہ کی وہ آیات پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ کی قیامت کے دن گفتگو ہوگی۔ اس میں عیسیٰ ابن مریم کہیں گے اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا میں ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو اور تیرا ان کا تیری مرضی، ان کو عذاب دے یا چھوڑ دے، اعلان برات۔ تو حضور نے کہا کہ یا اللہ ابراہیم نے بھی اپنی امت سے اعلان برات کر دیا، عیسیٰ نے بھی کر دیا، لیکن میں کہتا ہوں میری امت میری امت۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور کہا کہ میرے محبوب سے پوچھو کہ اس کو وہ کون سی چیز ہے جو غم زدہ کر رہی۔ حالانکہ اللہ کو سب کچھ پتا تھا۔ آپ نے فرمایا میری امت۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر اللہ کی طرف سے بشارت دی کہ نبی علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ غم زدہ نہ ہو، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں قیامت والے دن رسوا نہیں کریں گے۔ تو سبحان اللہ تو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے ایسے کرتوت نہ ہو کہ سحقن سحقن لمن غیر آبادی نہ ہو جائے کہیں، سحقن سحقن لمن بدل آبادی نہ ہو جائے کہیں، یہ بھی تو چانسز ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ نبی علیہ السلام نے تو اپنی محبت کا حق ادا کر دیا، اور مسلم شریف میں حدیث ہے قیامت کا دن وہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے، جس دن کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں
کلام کرنے والا نہیں ہوگا، میں ابراہیم علیہ السلام کی سفارش بھی میں کروں گا۔ حضور کی سفارش کے بعد انبیاء کو بولنے کا موقع ملے گا۔ اسی پہ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ بل ہم شعر کہہ سکتے ہیں، ہم محبت کے لیے نعرے مار سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے جو امت کو تعلیمات دی تھیں حجۃ الوداع کے موقع پر، غدیر خم کے موقع کے اوپر، امت نے کسی ایک وصیت کا بھی پاس نہیں کیا۔ اب یہ ایک دردناک ٹاپک ہے، جتنی مرضی بات کی جائے نہ ختم ہونے والی ہے۔ بس اس کو اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنی رحمت کاملہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ قیامت کی ساری ہولناکیوں سے بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہوگا۔